اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے حمزات کی کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں، لاسٹ میں عمل بھی بتاؤں گا، اور حمزات کے طریقہ کار اور حمزات کی قسمیں اور سب کچھ یہ اس انداز سے بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح معلومات ہو سکے اور اس سے فائدہ حاصل کر سکو، تاکہ میری اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کو حقیقت کا معلوم ہو جائے اور حقیقت سے آشنا ہو سکو۔ یہ حمزات کے ایسے راز ہیں جو کوئی نہیں جانتا، اور میں آپ کو یہ راز آپ کے اوپر آفشاں کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکو۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ میری ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن حمزات کی حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ حمزات کسے کہتے ہیں اور حمزات کے لغوی معنی کیا ہیں؟ حمزات کے لغوی معنی ہے ساتھ پیدا شدہ ہر ذی روح کے دو جسم ہوتے ہیں، ایک مرئی دوسرا غیر مرئی، ایک کشیف دوسرا لطیف، ایک مادی دوسرا روحانی۔ مادی وہ جسم ہوتا ہے جسے ہم ظاہری آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن مگر روحانی جسم کو روحانی یا اندرونی آنکھ کے سوا نہیں دیکھا جا سکتا، اگرچہ روحانی جسم کی پیدائش مادی جسم کے ساتھ ہی ہوتی ہے، مگر مادی جسم کے فنا ہو جانے پر بھی روحانی جسم زندہ رہتا ہے۔ المختصر جو اپنا ہم شکل ہوگا وہی حمزات ہے، یا یوں سمجھیں کہ جسم لطیف کا دوسرا نام حمزات ہے۔ حمزات یا روحانی جسم کیا کیا کام کر سکتا ہے؟ ہم آپ کے اوپر یہ سارے راز کھول رہے ہیں۔ جتنی دیر آنکھ جھپکنے میں لگتی ہے اتنی دیر ہی میں جسم لطیف یا حمزات پرواز کر کے دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ جاتا ہے۔ سر بفلک پہاڑوں کی بلندیوں اور پتال تک پہنچ جاتا ہے، پہنچے ہوئے سمندروں کی گہرائیوں کی خبر بھی لے آتا ہے، اور بڑی بڑی وزنی چیزیں جنہیں 150 آدمی بمشکل تمام اٹھا سکتے ہیں، ہزاروں میل کے فاصلے سے اٹھا لاتا ہے۔ ان دقائق مسائل کی جنہیں انسانی عقل حل کرنے سے قاصر ہے، بڑی آسانی سے عامل کے ذہن نشین کر دیتا ہے۔ مہلک اور لا علاج بیماریوں کے نسخے تجویز کر دیتا ہے، اور آئندہ رونما ہونے والے واقعات کی خبر دے سکتا ہے، اور ذہنوں میں مدفون پرانے خزانوں کا پتہ دے سکتا ہے، گم شدہ کی تلاش کر سکتا ہے، لوہے اور پتھر کی دیوار میں سے گزر سکتا ہے، جنگلی شیر، خوفناک اثردار خونخوار مگرمچھ یا کسی دیوکل انسان کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حمزات کو اگر خالق خدا کی خدمت اور نیک کاموں کی تکمیل کے لیے تکثیر کیا جائے تو عامل کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ نہایت ہی شوق اور تندوہی سے اس کی خدمت گزاری کرتا ہے۔ اس کے برعکس بدی کا راستہ اختیار کرنے پر عامل کی جان کا دشمن ہو جاتا ہے اور اس کی بیخکنی کر کے ہی دم لیتا ہے۔ علم حمزات پرانے علوم کی نسبت سے موجودہ زمانے کے لوگوں کے خیالات بہت کچھ تغیر اور تبدیل ہو گیا ہے، اور عموماً بہت لوگ
بہت لوگ باعث عدم واقعات اور تہذیب نو کے بد اعتقادی کا اظہار کرتے ہوئے مگر قدیمی علوم میں ابھی تک روئے زمین سے حرف غلط کی طرح نیست و نابود نہیں ہوئے، کیونکہ اب بھی ان علوم کو جاننے والے مختلف کرشمے دکھا کر لوگوں کو علوم نادرہ سے مستفید کرتے ہیں۔ دنیا میں ہزاروں علوم موجود ہیں جو گردش زمانہ کے باعث تنزلی کی عدم اعتماد پر پہنچ کر پھر دوبارہ عروج پا رہے ہیں، اور موجودہ زمانے میں خاص اشخاص کی ایجاد خیال کرتے ہیں، مگر وہ سب زمانہ قدیم کی یادگاریں ہیں۔ لوگ حکمائے قدیم کی ایجادوں سے منحرف ہو کر اپنے طرح طرح کی حاشا آرائیاں کرتے ہیں، مگر زمانے کی روشنی دن بدن بدلتی چلی جاتی ہے اور لوگ اہل یورپ کو حیرت انگیز ایجادوں کو دیکھ کر پوشیدہ علوم کے شائقین ہوتے جاتے ہیں، جس سے امید پڑتی ہے کہ ہمارے ملک کے قدیمی علوموں کا باغ خشک ہو رہا تھا اور پھر سے سرسبز ہو کر ثمر دینے والا ہو رہا ہے، اور وقت قریب ہے کہ جب ہمارے ملک کے پھر سے بزرگوں کے علوموں کو لوگ اپنانے لگیں گے۔ لہذا ناظرین کی دلچسپی کے لیے ہم ذات کا ذکر کرتے ہیں جس کا علم زمانہ قدیم کی پختہ یادگار ہے اور ہر مذہب و ملت کے لوگ اس کے قائل ہیں۔ عملیات کے عامل شائقین کو اس علم سے محروم رکھنے کی وجہ سے ہی قبرستانوں، جنگلوں اور بیابانوں کا راستہ بتا دیتے ہیں اور خود کو علم و علوم ولی اللہ کہلاتے ہیں، خود کو علم علوی ولی اللہ ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ ایک شائقین علم نہایت ہی آسان طریقے سے بآرام عمل کر کے اپنے مطلب کو پہنچ سکتا ہے، جس کی مرضی ہو تجربہ کر کے دیکھ لے۔ وہ طریقہ جس سے ہمزاد قابو میں کیا جاتا ہے عمل ہمزاد کہلاتا ہے۔ ہم نے اپنے چینل عملیات کے دریا پر متعدد عمل دے رکھے ہیں تاکہ اپنی ہمت کے مطابق انتخاب کر کے اس عمل کو اختیار کیا جائے۔ مدت مکرمہ میں ہمزاد انسانی جامہ پہن کر حاضر خدمت ہوگا اور تمام عمر کے لیے یا اس مدت کے لیے جو مقررہ کی جائے گی غلامی کا وعدہ کرے گا۔ ہر عمل کی ایک میعاد مقررہ کی جاتی ہے، بعض اوقات عامل کی اندرونی طاقت کی کمی کی وجہ سے دن زیادہ بھی لگ جاتے ہیں، اس لیے اگر مدت مقررہ میں کام نہ ہو یعنی ہمزاد حاضر نہ ہو تو دوسری دفعہ اسے پھر شروع کر دینا چاہیے، کچھ دن بعد ضرور حاضر ہوگا، اور بعض اوقات 3 چلوں میں بھی حاضر ہوتا ہے، اس لیے بد دل نہ ہونا چاہیے۔ ہر شخص کی قوت مختلف ہوتی ہے، فطرت مختلف ہوتی ہے، اس لیے مدت میں کمی بیشی ہونی لازمی ہے۔ استقلال سے یعنی اطمینان سے لگے رہنا چاہیے، لازمی کامیابی ملے گی۔
جو عامل اعلیٰ درجے کی قوت ارادی اور تصور کے مالک ہوتے ہیں اور ہدایت پر پورا طرح عمل کرتے ہیں، بہت جلد کامیاب ہو جاتے ہیں۔ قوت ارادی کو بڑھانے کے لیے عمل سے بیشتر مشق کرنی چاہیے۔ کوئی بھی عمل کرنے سے بیشتر یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ میں اس عمل کو کر سکوں گا یا نہ، اور جس قدر سامان کی ضرورت ہے پورا کر سکوں گا یا نہ۔ ہمزاد کا عمل ہر شخص کر سکتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، بشرطِ تندرست، مضبوط دل اور باحوصلہ ہونا ضروری ہے، انتہا درجے کا صابر ہو، مضبوط قوت ارادی کا مالک ہو اور تصور پر قابو پا چکا ہو۔ جب ہمزاد کا عمل کیا جائے تو اسے ہر ایک سے پوشیدہ رکھا جائے اور جو واقعات پیش آئیں کسی سے ذکر نہ کرے، اپنے دل میں تمام باتوں کو دفن کر دے۔ ہاں البتہ جس سے اجازت حاصل کی ہے یا جس کی ہدایت کے تحت عمل کر رہے ہیں، اس کی ہدایت و مشورہ لے سکتے ہیں۔ عامل کو طمع، حرص، الفت، غصہ، غیبت، شہوت، تکبر، ان تمام باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو ناقص انسان کی نشانیاں ہیں۔ ہمزاد سے جو وعدے طے ہوں اس کی سختی سے پابندی کرے۔ دوران عمل پرہیزگار، صاف ستھرا رہو، خوشبو لگایا کرو۔ عمل ہمزاد کے 4 طریقے مشہور ہیں۔ دن کو دھوپ میں کھڑے ہو کر عمل کرنا، رات کو چراغ جلا کر عمل کرنا، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دن کو یا رات کو عمل کرنا، رات کو صرف اندھیرے میں عمل کرنا۔ عمل کمرے کے اندر بھی کیا جا سکتا ہے اور کھلے میدان میں بھی، لیکن جو کمرہ ہو وہ آبادی سے دور ہونا چاہیے، آبادی سے علیحدہ ہونا چاہیے۔ ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ دوران عمل کوئی شخص نہ آئے نہ ٹوکے۔ جس کمرے میں عمل کرنا ہو اس کمرے میں سفیدی ہو اور کوئی چیز کمرے کے اندر نہ ہو۔ اگر صحن میں عمل کرنا دن کو کرنا ہو تو اتنا صحن ہو کہ دھوپ کافی آتی ہو اور دیر تک رہتی ہو، اور صحن میں نہ کوئی پیڑ یا کوئی درخت نہ ہو۔ اور اگر کھلے میدان میں عمل کرنا ہو تو ایسا انتظام کرنا ہوگا کہ دوران عمل کوئی شخص وہاں نہ پہنچ سکے تاکہ توجہ میں حرج نہ ہو، اور وہاں دھوپ میں کم از کم 2 گھنٹے تک رہ سکے۔ اور اگر چراغ جلایا جائے تو وہ مٹی کا ہو، سرسوں کا تیل اس میں جلایا جائے، ایک ہی چراغ شروع سے آخر تک رہے۔ مجبوری ہو مثلاً ٹوٹ جائے تو اور بات ہے۔ عمل ہمیشہ چاند کی شروع تاریخوں میں 10 دن کے اندر شروع کرنا چاہیے۔ عمل کے دوران ہمہ وقت ہمزاد کا خیال رکھے، بلکہ کوئی کام شروع کرے تو کہے آؤ ہمزاد کام کریں، اگر کھانا کھائے تو کہے آؤ ہمزاد کھانا کھائیں، پانی پیے تو کہے آؤ ہمزاد پانی پئیں۔ بعض علوم میں تو باقاعدگی کے ساتھ ہدایت ہوتی ہے کہ جو چیز کھائیں تھوڑی سی ہمزاد کے لیے پہلے ہی الگ کر دو۔ مثلاً روٹی کھانے لگیں تو 1 لقمہ پھینک دیں اور خیال کریں کہ یہ ہمزاد کا حصہ ہے۔ اور دوران عمل مختلف قسم کی آوازیں بھی آتی ہیں۔
مثلاً کوئی رشتہ دار پکار رہا ہوتا ہے تو کوئی خیال نہ کرو، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ ہمزاد مختلف طریقوں سے عمل ختم کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ہمزاد کا عمل چھت پر نہ کیا جائے۔ پہلے روز جس جگہ جس وقت عمل کیا جائے، روزانہ بلا ناغہ وقت اور جگہ کی پابندی کی جائے۔ ہمزاد ایک نہایت زبردست طاقت ہے جس کی بدولت مشکل کام بھی حل ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات عملیات کا ظہور دیر سے ہوتا ہے، اس لیے استقلال سے کام لیں وگرنہ کچھ بھی حاصل نہ ہوگا، یعنی حوصلے سے کام لیں۔ اور بعض عامل دوسرے تیسرے دن ہی مشاہدات دیکھنے لگ جاتے ہیں، اس کے برعکس بعض کو 2 ماہ تک کوئی نئی بات نہیں معلوم ہوتی۔ اس لیے بد اعتقادی کو دل میں جگہ نہ دینا چاہیے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص کی فطرت الگ ہوتی ہے۔ ہمزاد کسی طرح بھی مسخر کیا جائے تو ابتدا میں اس کی شکل دھوئیں کی طرح ہوتی ہے۔ شروع میں نیلے رنگ کے دھوئیں کے بادل کی ایک موم سی شکل نظر آئے گی، اور جو عمل کی قوت بڑھے گی حتیٰ کہ اپنے جیسا نظر آئے گا۔ ہمزاد انسانوں کے ساتھ سائے کی طرح لگا رہتا ہے اور زندگی تک ساتھ رہتا ہے، اور زندگی کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ جب انسان ہی ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہمزاد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ چونکہ جسم لطیف ہوتا ہے، اس لیے دور دراز کا کام منٹوں میں کر کے واپس آ سکتا ہے، دور دراز کی خبریں آنن فانن میں لا سکتا ہے، دوسرے ممالک سے بھی چیزیں لا سکتا ہے، 2 شخصوں میں محبت ڈال سکتا ہے، یا 2 شخصوں میں دشمنی پیدا کرنے کے لیے مخفی اثر ڈال سکتا ہے۔ اس کے اوصاف اور قوتوں کو پہلے بھی بیان میں کر چکا ہوں اپنے چینل عملیات کے ذریعہ پر، عمل ہمزاد کے ذریعے سے۔ جس کام کو کہیں گے وہ تندوئی سے اسے سر انجام دے گا، چاہے کتنا ہی مشکل اور زہری ناممکن کیوں نہ ہو، اور وہ اسے بغیر ختم کیے دم نہ لے گا۔ کوئی کام دور دراز سے کر کے آ جانا اس کے لیے منٹوں سیکنڈوں کا کام ہوتا ہے۔ دور دراز سے بے بہا کے پھل لا کے عامل کو کھلا دیتا ہے، جیسا اسے عامل حکم دے گا یہ ویسا ہی کرے گا، اور یہ کسی جگہ کا نقش یا تصویر اتار کر حاضر کر سکتا ہے، اور گمشدہ جانور یا آدمی کا یہ پتہ دے سکتا ہے۔ ہمزاد پرانے واقعات کی سچی واقعات آپ تک پہنچا سکتا ہے۔ معاہدے کے خلاف کوئی کام کرائیں گے، چاہے جائز ہو، اس کے لیے کام لیں گے تو وہ ویسا نقصان دے سکتا ہے جس کا تلافی اور علاج ممکن نہیں ہوتا۔ ایسی تمام باتوں سے بچنا چاہیے جو ہمزاد کی طبیعت کے خلاف ہو۔ اول تو ہر معاہدے میں ہمزاد کی مرضی حاصل کرنی چاہیے۔ اگر وہ کسی کام کو ناپسند کرے یا منع کرے تو اس کا خیال ترک کر دینا چاہیے۔ ہمزاد عامل کے ہر نیک عمل کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے، ہر کام کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے، مگر ناجائز حکم پر وہ غصے میں بھی آ سکتا ہے اور نقصان کر سکتا ہے۔ بعض خفیہ راز جو ہمزاد کو معلوم ہوتے ہیں ان کے جاننے کی کوشش نہ کرنا چاہیے۔
اگر آپ مجبور کریں گے تو وہ جان لیوا حملہ کرے گا۔ عامل کو چاہیے کہ وہ اس سے بطور دوست کے برتاؤ کرے، محبت اور سلوک کرے، تاکہ وہ خود ایسی باتوں کو آپ کے اوپر واضح کر دے جس کی عامل کو اشد ضرورت ہے۔ اس سے وہ پیش آنے والے حادثات سے بھی وہ باخبر کر دیا کرے گا اور اہم تبدیلیوں سے بھی آگاہ کرے گا۔ اور اگر عامل سے محبت ہو گئی تو وہ بہت ساری اور ایسی بھی نعمتیں ہیں جو عامل کو لا کر وہ دے دے گا۔ بعض ہمزاد ہر وقت کسی نہ کسی کام کی طلب میں رہتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے ڈھنگ استعمال کرنا چاہیے۔ مثلاً ان سے کہہ دو کہ فلاں اسم کا میرے لیے ورد کرتے رہو۔ بعض ہمزاد فطرتی طور پہ سخت ہوتے ہیں اور بعض تکلیف دے کر پریشان کرتے ہیں، اور بعض ہمزاد ڈرا کر خوش ہوتے ہیں۔ یہ سب باتیں آپ کے عمل پر منحصر ہوتی ہیں، اور جب تک عمل ختم نہ ہو ہمزاد سے بات نہ کرو، اور اگر ہمزاد کوئی چیز دے تو وہ نہ لینی چاہیے۔ اگر وہ کہے کہ میں حاضر ہوں، عمل ختم کر دو، وہ تب بھی عمل ختم نہ کرے، بلکہ عمل کی مدت اور تعداد ختم ہونے کے بعد اس سے بات کرنی چاہیے۔ اور اگر عامل عمل کر رہا ہے اور ہمزاد حاضر ہے تو خود بات نہ کرے، بلکہ انتظار کرے کہ ہمزاد بات کرے گا۔ بعض اوقات کئی دن تک ہمزاد سامنے آتا رہتا ہے، لیکن بلا تاخیر اس صورت میں عامل کے لیے لازمی ہے کہ وہ عمل کرنے کے بعد سیدھا اپنے گھر یا سونے کی جگہ یا کام کرنے کے مقام پر جائے، اس سے بات نہ کرے۔ اور جب ہمزاد کا چلہ مکمل ہو جائے تو نہایت ہی ہوشیاری اور عقل مندی سے بات کرنی چاہیے۔ وہ کہے گا کیوں مجھے بلایا ہے تو کہو تمہاری تقصیر مطلوب ہے۔ وہ کہے گا کیوں مجھے بلایا ہے تو کہو تمہاری تقصیر مطلوب ہے۔ وہ کہے گا مجھے تقصیر کر کے یا متیح کر کے کیا کرو گے تو کہو اپنے کاموں اور مقاصد میں مدد اور مشورے لیا کروں گا۔ تو اس کے بعد ہمزاد اپنی شرائط پیش کرے گا آپ کو۔ بس یہی وقت ہے ہوشیاری کا، اور اس میں کوئی ایسی شرط قبول نہ کرو جسے خود پورا نہ کر سکو۔ اگر کوئی ایسی شرط وہ پیش کرے جسے آپ پورا نہ کر سکتے ہوں تو اسے کہہ دو میں نہیں کر سکتا۔ وہ پھر دوسری بتائے گا، پھر اور بتائے گا، اور تم اسی طرح رد کرتے چلے جاؤ حتیٰ کہ ایسی تجویز پر فیصلہ ہو جائے جو عامل کے لیے آسان ہو، اور اس وقت عامل بااختیار ہوتا ہے اور جو چاہے منوا سکتا ہے ہمزاد سے۔ اور جو بھی شرائط مقررہ ہوں گی تا حیات، یعنی زندگی جتنی ہے آپ کی اس جہاں میں، وہ تمام عمر کے لیے اس کا پابند رہنا پڑے گا، اور اس میں تبدیلی پھر ناممکن ہوگی۔ اور ہاں کچھ بتا دیں، مگر ہمزاد اگر کہے کہ مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ، یا سال کے بعد پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا کرو، یا مہینے کے بعد یا ہفتے کے بعد، تو کھانا کھلانا ہمزاد کو عامل کے لیے ناممکن ہے، اس لیے کہ عامل اسے کھانا کھلا ہی نہ سکے گا۔ یا ہمزاد کہے کہ ہمیشہ پاک رہو تو یہ بھی ناممکن ہے انسان کے لیے۔ یا ہمزاد کہے گا فلاں چیز کا پھل نہ کھاؤ، مت کھاؤ، تو یہ بھی ناممکن ہے۔ وہ اس لیے ناممکن ہے کہ وہ ایسا موقع فراہم کرے گا کہ وہ چیز کھائی جا سکے گی۔ ہمزاد کہے گا ہمیشہ ناپاک رہو تو یہ بھی مشکل ہے۔ غرض کے ہوش و حواس قائم کر کے معاملے طے کرو اپنے۔ جب ان کی شرائط ہو جائیں تو اس کے بعد عامل کا کام ہے کہ وہ اپنی شرط اس کو پیش کرے۔
مثلاً وہ ساری عمر کا کہے تو ساری عمر کا عہد لے ہمزاد سے، یا کسی مقررہ مدت تک ہمزاد کو رکھنا ہے تو اس مقررہ مدت تک اس کا عہد لے، یا کسی بھی مقررہ مدت کے لیے ہمزاد سے عہد لے لے۔ اور ہاں ایک بات اور لازمی ہے، وہ یہ بھی وعدہ لینا چاہیے کہ جب تک میں نہ بلاؤں میرے پاس مت آنا، نہ ہی میرے آرام کے وقت مجھے تنگ کرنا، صرف اس وقت آؤ جب میں آواز دوں کہ حمزات آؤ، یا اسم یا آیت پڑھوں جس سے عمل کیا ہے تب آنا۔ اگر یہ شرط عامل پیش نہ کرے گا تو ہمیشہ ہمیشہ عامل کی نظروں کے سامنے رہے گا حمزات، اور سونے بھی نہ دے گا، عامل کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اور اگر طلبی کے دوران کسی وقت حمزات سختی سے پیش آئے تو خود بھی سختی سے کام لینا چاہیے، یہ جان لینا چاہیے کہ یہ میرا اپنا ہی جسم لطیفہ ہے اور میں نے اپنی مرضی سے اسے پیدا کیا ہے، اور اس لیے جس طرح چاہوں اس کو حکم دے سکتا ہوں، اس طرح حمزات کی مرضی عامل پر نہ چل سکے گی۔ حاملہ عورت کو عمل نہ کرنا چاہیے، عمل کے دوران ایام ہو جائیں تو عمل ترک کر کے پاک ہو کر شروع کرے۔ جس شخص کا کوئی عضو قطع ہو، مثلاً ہاتھ پاؤں کٹا ہوا ہو یا بدن میں نمایاں نقص ہو، وہ عمل نہ کرے۔ اور جس شخص کو دماغی مرگی ہو یا سکتہ یا مرگی وغیرہ، وہ عمل نہ کرے جب تک تندرست نہ ہو جائے۔ اور زخمی حالت میں عمل شروع نہ کرنا چاہیے، خواہ وہ انتہائی معمولی زخم کیوں نہ ہو۔ کمزور نظر والے آدمی کو عمل نہ کرنا چاہیے۔ فعل حیوانی کے عادی شخص کو عمل نہ کرنا چاہیے، کیونکہ عمل کے دوران قطعی پرہیز رہنا ضروری ہے۔ اور ہاں، معاہدے کے وقت جو بھی طریقہ بلانے کا اور اسے واپس کرنے کا مقررہ ہوا، اس سے کام لے۔ جب وہ حاضر ہو تو مختصر اور جامع الفاظ میں اس کو حکم دے، مثلاً یہ قیمت لو، مجھے فلاں پھل یا چیز لا کر دو، فلاں معشوق کے دل میں میری محبت قائم کرو، فلاں شخص فلاں جگہ سے فلاں دن گم ہوا، اس کا پتہ لگاؤ کہاں ہے، کس حال میں ہے، اور یہ کتاب ہے، اس میں فلاں مسئلہ یا فلاں سوال یا فلاں فارمولہ میری سمجھ میں نہیں آتا، اسے سمجھا دو۔ یہ مریض ہے، اس کو کسی دوا سے شفا نہیں ہوتی، کس کا علاج کریں؟ یا دوا دیں کہ مرض دور ہو جائے، غرض کہ جو چاہیں کہیں مگر مختصر۔ دوران عمل عورت کے قریب قطعی طور پہ نہ جائیں، اور لوگوں سے ملنا جلنا اور بات چیت کرنا کم کر دیں۔ گوشت، انڈا، مچھلی نہ کھائیں، خوراک زود ہضم ہو، سادہ ہو۔ ہر روز نہائیں اور سرسوں کے تیل کی مالش ضرور کریں۔ رات کا عمل ہو تو دن کو خوب سویا کرے، اونگنے سے عمل باطل ہو جاتا ہے، یعنی جو خراٹے مارتے ہیں ان سے عمل بھی باطل ہو جاتا ہے، نہ وہ خود آرام کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے، اس لیے عمل بھی ان سے ختم ہو جاتا ہے۔ عمل کے وقت دل میں شبہ کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں، عمل کے وقت شک و شبہ کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں، اپنی حفاظت کا مکمل انتظام پورا کر لیں تاکہ دوران عمل کوئی نہ ٹوکے آپ کو۔ غصہ اور لڑائی جھگڑا کسی سے
نہ کرے اور دنیاوی کتابوں کا مطالعہ کرتا رہے تاکہ آپ کی توجہ وہاں پر رہے عمل کے بعد۔ میں دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں، پھر سے بتا رہا ہوں کہ ہمزاد کیسے پیدا ہوتا ہے۔ جو عمل کے دوران جو چیزیں آپ کو جس طرح، پھر میں دوبارہ سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ عمل کرنے والے انسان کے لیے ہماری یہ باتیں سننا بہت اہم ہے، اور انہیں اس سے بہت پذیرائی ملے گی، اور اس سے ان کا حوصلے بھی بلند ہوں گے، تاکہ ہم ایڈوانس میں انہیں بتا رہے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا ہوئے گا۔ پہلے عمل کے دوران سایہ نظر آئے گا، سائے کے کناروں پر ایک روشنی پیدا ہوتی دکھائی دے گی، وہ ہلتی جلتی رہے گی، وہ ہلتی جلتی رہے گی، پھر وہ چند دنوں میں آہستہ آہستہ پھیل کر مثل ابر بادل کے تمام سائے کو سر سے پاؤں تک گول ہلکا کیے ہوئے نظر آیا کرے گی، اور جب تک عامل آنکھ نہ جھپکے گا روشنی غائب نہ ہوگی۔ پھر جب عامل نگاہ جمائے گا تو روشنی نظر آئے گی، اور روشنی پھیلتی نظر آئے گی، اور جب اوپر نظر اٹھائے گا تو پھر روشنی مثل ابر کے اور شکل میں انسانی سائے کی مانند نظر آئے گی، انسانی سائے کی مانند نظر آئے گا، ہاتھ پاؤں سب اس میں ہوں گے، اور البتہ چہرہ صاف دکھائی نہ دے گا، اور نہ ہی بدن معلوم ہوگا، یہ صورت غباری ہوگی۔ اب پہلی منزل کامیابی سے طے ہو چکی ہے، اور اب جب بھی عامل عمل کے لیے بیٹھے گا فوراً ہی وہ غباری صورت زمین و آسمان کے درمیان مہلک نظر آیا کرے گی۔ اب خوب خیال جما کر یہ انسانی صورت اختیار کر لے اور حاضر ہو کر بات کرے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب کہ عامل کو لوگوں سے بات چیت بہت کم کر دینی چاہیے اور ملنا جلنا قریب تر کر دینا چاہیے۔ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بغیر سائے پر نظر جمائے بھی وہ غباری صورت دکھائی دے۔ اول یہ بہت مشکل سی معلوم ہوگی، مگر چند دن کی مشق سے قوت پیدا ہو جائے گی، اور بلا روشنی لیمپ یا کسی اور طریقے سے بھی نظر جمانا اور اس کے ساتھ صورت غباری کو دیکھنا ترک نہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمزاد کی حاضری کی یہ اولین شکل ہوتی ہے۔ اس کے بعد 15 سے 20 دن کے اندر بغیر سائے پر نظر کیے ایک صورت عامل کے سامنے آنے لگے گی، اور وہ سایہ متشکل ہو جائے گی۔ اب عامل جس وقت ذرا خیال کرے گا تو صورت عامل کے سامنے موجود ہوگی، رات ہو یا دن، روشنی ہو یا اندھیرا۔ اس وقت ہمزاد کا وہ تصور عامل کے دل میں یا اس کی وہ صورت عاشقی کے حساب سے عامل کے دل کے اندر ہونی چاہیے، عامل کے ذہن کے اندر ہونی چاہیے، اور وہ زیادہ سے زیادہ کوشش یہ بھی کرے کہ آنکھ سے یہ شکل اوجھل نہ ہو۔ پھر یہ صورت بجلی کی طرح روشن اور ادھر سے بھاگتی دکھائی دے گی، اور پھر زیادہ مشق ہونے کی وجہ سے ٹھہر جائے گی، ٹھہراؤ اس میں پیدا ہوتا جائے گا، اور اس کے بعد ہر وقت اس صورت کو اپنے سامنے
دیکھو گے، بلکہ سونے بھی نہ دے گی، نظروں کے سامنے آئے گی یہ صورت۔ ان دنوں میں، ان دوران میں ایسے خوابوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، وہ خوابوں کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے جو رات کو دیکھتے ہیں وہ صبح کو دیکھتے ہو تو سچا ہو جاتا ہے، ایسا خوابوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اگر خواب میں کسی دوست کو دیکھو تو وہ صبح سویرے دروازے پر حاضر ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر خواب میں کوئی خبر ملی تو اگلے دن وہی خبر سامنے آ جائے گی، لیکن ایک شرط ہے، اس کا اظہار کسی پر نہ کرنا۔ جب آنکھ کان ہاتھ پاؤں آنکھ کان سب ہو بہو نظر آئیں، جب ایسا ہو جائے تو پھر اس امر کا تصور کرے کہ اب یہ مجھ سے بولے گا یا اب گفتگو کرے گا، اور چنانچہ اس سے خود بات کرنے کی کوشش بالکل نہ کرنا، اور اس سے پہلے دوران عمل وہ خود بولے تو تم نہیں بولنا۔ وہ طریقہ جن میں اسم یا آیت یا منتر وغیرہ پڑھ کر حمزات کو مسخر کیا جاتا ہے، اس میں بھی غباری شکل پیدا ہوتی ہے، وہ اس اسم کی وجہ سے ہوتی ہے جو بعد میں عمل کے زور سے متشکل ہو جاتی ہے اور ہم کلام ہونے کے لیے مجبور ہو جاتی ہے۔ اور میں پھر سے واضح کر دوں، میں اسی لیے بار بار بتا رہا ہوں کہ میرے جو ناظرین ہیں، میری اس ویڈیو کو، عمل حمزات کی اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں تاکہ انہیں مکمل اس پہ عبور ہو، تب عمل کریں۔ اور ابھی میں بتاتا ہوں کہ حمزات کے ظاہر ہونے پر کیا کرنا چاہیے، پھر سے بتاتا ہوں اس لیے تاکہ تم لوگ یہ عمل کرنے سے پہلے یہ سب میرے حمزات کے جتنے دیے گئے عمل ہیں ان سب کی جانچ پڑتال اچھی طرح سے کر لو۔ حمزات کو سامنے دیکھ کر اور باتیں کرتے سن کر عامل کو کسی قسم کا خوف دل میں نہ لانا چاہیے، ورنہ نقصان بلکہ خوف جان ہے۔ انسان جو اشرف المخلوقات اور خدا پاک کا جزو لطیف ہے، دراصل اسے دنیا کی کوئی بڑی سی بڑی طاقت بھی گزند نہیں پہنچا سکتی، بشرطے خدا کی بنائی ہوئی قدرت سے برسرے پیکار نہ ہو۔ قدرت کہتی ہے کہ جھوٹ نہ بولو، کسی کو دھوکہ مت دو اور مکاری نہ کرو، ہمیشہ عبادت الہی میں مشغول رہو اور عذاب خدا سے ڈرو۔ جو شخص قدرت کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرتا، قدرت ہر مشکل سے مشکل میں اس کی معاون ہوتی ہے۔ اور ہم نے اپنے چینل عملیات کے دریا میں بتایا ہے کہ حمزات ایک خوفناک ہستی ہے، اس سے ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے، اور جو ایسا کہے وہ جھک مارتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا، حمزات کوئی جن یا بھوت نہیں بلکہ انسان کا اپنا ہی جسم لطیف ہے۔ اس کی شکل بعینی عامل کی شکل کے مطابق ہوتی ہے اور اس کا لباس عامل کے لباس کے مطابق ہوتا ہے۔ تو پھر یہ کیسی حماقت اور کم سمجھی کی باتیں ہیں کہ انسان اپنے ہی جسم سے خوف کھائے۔ آئینے میں جب اپنا عکس دیکھ کر جب کوئی شخص خوف زدہ نہیں ہوتا تو اپنے جسم سے کیوں خائف ہوتا ہے؟ حمزات کے ظاہر ہونے پر اس کے اور عامل کے درمیان عموماً حسب ذیل بات چیت
ہوا کرتی ہے۔ وہ ایسی بات کہ حمزات کہے گا آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ عامل کہے گا میں تجھے اپنے بس میں کرنا چاہتا ہوں۔ حمزات مجھے مسخر کر کے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ عامل میں اپنے کاموں میں تجھ سے مدد اور مشورے لیا کروں گا، مدد لینا چاہتا ہوں۔ حمزات آج سے آپ کا غلام ہوتا ہوں، لیکن فلاں شرط ہے۔ عمل میں اپنے عقل اور ذہن رسائی سے مشورہ لے کر شرط حمزات کی شرائط بالکل بیزار اور نہایت آسان ہو کہو منظور ہے۔ تو دوستو میں آپ کو عمل حمزات پیش کرتا ہوں۔ عظمت علیکا وقسمت علیکا رب جبرائیل و میکائیل اسرافیل وطن کا فیل اتے حمزات رجو شد بے حق کے یا بدو حاضر شو الاجل۔ اس کی ترکیب کو یوں ہے، 41 مرتبہ پڑھنا ہے، 41 رات پڑھنا ہے 700 مرتبہ، لیکن 11 مرتبہ پہلے درود شریف پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ بعد میں بھی درود شریف پڑھنا ہے۔ اپنی پشت پر چراغ جلائیں اور سائے پر نظر رکھتے ہوئے عمل کو پڑھیں۔ دوبارہ سے سن لیں، بولتے بولتے زبان تھک گئی ہے، اس لیے 41 رات کا عمل ہے، 700 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف 11 مرتبہ ہے۔ اپنی پشت پر چراغ جلائیں اور سائے پر نظر رکھتے ہوئے عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ حمزات مسخر ہوگا۔ اس عمل میں ڈر اور خوف قطعی نہ رکھیں، حصار کر کے عمل کریں۔ تو دوستو اسے آزماؤ اور ہمارے چینل عملیات کے دریا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں۔ یہ حمزات کا عمل لکھا ہوا بھی آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہیں، ہمارے اس عمل سے آپ فائدہ حاصل کر سکو۔ ہم نے وہ کافی باتیں اس میں کی، جس بات کی سمجھ نہ آئی ہو ہم سے رابطہ کر کے معلوم کر سکتے ہیں، اور جو بھی شخص اس عمل کو کرنا چاہے یا ایسے عملوں کو اپنانا چاہے وہ ہم سے ضرور رابطہ کرے تاکہ ہم اسے اجازت دیں اور عمل کرے وہ۔ شکریہ۔